بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی۔ میرے دائیں طرف جو راشدہ آپا ہیں، بائیں طرف میرے فرد آپا ہیں، ان کو ڈاکٹر صاحب تو ہماری بہن بھی ہیں، ایم این اے بھی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ میں جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے پیچھے بھی اسمبلی کے اندر جو تھوڑے دن پہلے میں نے سپیچ کی، اس سپیچ کے اندر میں یہ کہا کہ آصف زرداری اور اس کی سندھ کیبنٹ کے بندے پنجاب میں آ کے لوگوں کی خرید و فروخت کے لیے یہاں پر منڈی انہوں نے لگائی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ دونوں خواتین کو بار بار ان کے بندے آ کے ان کے گھروں میں ان کے فون نمبر پہ آفر کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ایک کو آفر آئی کہ ہم آپ کو ملک سے باہر سیٹل کروا دیتے ہیں، ایک کو آئی کہ جناب آپ کے بیٹے کو فلاں کر دیتے ہیں، کچھ چیزیں لے دیتے ہیں، گاڑی بڑی لے دیتے ہیں، فلاں کر لیتے ہیں۔ میرا یہاں پر پوری قوم سے سوال ہے کہ پارلیمنٹ جہاں پر آپ ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں، لوگ اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کریں، ہم ایسی قانون سازی کریں کہ ان کی زندگیوں میں بہتری آئے، لیکن پارلیمنٹ کو انہوں نے ایک ایسی ہماجگاہ بنا دیا کہ جہاں پر عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ یہاں پر تو لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تو اسمبلی کی جو حرمت ہے، جو تقدس ہے، وہ زرداری نے، نواز نے، شہباز نے، بلاول نے، شرجیل میمن نے، ان سب نے، مولانا فضل الرحمان نے، ان سب نے برباد کر کے رکھ دی ہے۔ ان کو احساس نہیں ہے کہ اسمبلی کیا ہوتی ہے۔ آج عام پاکستانی سوچتا ہے کہ اسمبلی کے اندر میں کس کو بھیجوں؟ کبھی یہ چھانگا مانگا کی سیاست کرتے ہیں، اس چھانگا مانگا کی میریٹ کے سیاست کے اثرات، گندی سیاست کے اثرات آج تک پاکستان کی سوسائٹی سے نہیں گئے، اس کے اثرات آج بھی ہیں۔ سیاست کو گندا کرنے میں دو خاندانوں کا کردار رہا ہے، جو کہ جب تاریخ بھی لکھی جا رہی ہے یا لکھی گئی ہے تو ان دو خاندانوں کا نام آتا ہے، ایک شریف خاندان کا اور ایک زرداری خاندان کا، کہ انہوں نے پیسے کے زور کے اندر، حرام کے پیسے کے اوپر لوگوں کو خریدتے ہیں۔ سندھ کے اندر جو ادھر کرپشن ہے، اس کرپشن کا پیسہ لے کر بیگ اٹھا کر یہ شرجیل میمن جو آ کے بات کر رہا ہے، جو یہاں پر فارم ہاؤس کے اوپر گندی پارٹیاں کر رہا ہے، لوگوں کو بلا کے، شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ ایک ایم پی اے کا، ایم این اے کا، منسٹر کا ایک تقدس ہوتا ہے۔ تم کس حد تک نیچے گر گئے ہو کہ وہاں پر گندے کام کروا رہے ہو؟ ہمیں ساری رپورٹیں ہیں کس طرح سے پیسے دے رہے ہو۔ سندھ کی عوام کا پیسہ لوٹ کر تم پنجاب میں آ کے تو یہاں پر آپ نے میلہ مویشیاں لگا لیا۔ شرم نہیں آتی؟ تم ایکسپوز ہو گئے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھی بیٹھی تو نون لیگ کے لوگوں نے کہا کہ زرداری صاحب آپ ہی سنبھالے ذرا، کچھ ہم سے نہیں کچھ ہوتا۔ اب ان کو بلا لیا یہاں پر، اور جو سندھ کی زمینیں، جو سندھ کے فنڈ کے، عوام کے پیسے کے، وہ ساری کمائی جو ہے اب اللہ تللے سیلاب کے سب پیسے ادھر آ گئے۔ کل کیبنٹ کے اندر بھی ہم نے بات کی، پنجاب 1 ارب روپیہ سندھ کو دے رہا ہے سیلاب زدگان کے لیے۔ ماشاءاللہ ابھی تک سروے نہیں کیا، اور پنجاب کے اندر پیسے دے کے ہم فارغ بھی ہو گئے ہیں، اور انہوں نے سروے نہیں کیا۔ ہم پیسے دینا چاہ رہے ہیں، وہ پیسے لینا نہیں چاہ رہے، کیونکہ ان کی ساری توجہ پنجاب کے اندر ہارس ٹریڈنگ کی ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر انہوں نے ایک نئی ریت ڈال دی۔ چھانگا مانگا ہوا تھا، میریٹ ہوا تھا، سندھ ہاؤس ہوا تھا، اب انہوں نے لاہور کا بھی شروع کر لیا۔ اس سے پہلے رائل سندھ نون لیگ نے کیا ہے، اب انہوں نے یہاں پر فارم ہاؤس ہے اس کے اوپر کام شروع کر دیا۔ اتنے بے ضمیرے لوگوں کے ضمیر خریدنے نکلے ہوئے ہیں، تو ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ دو خواتین، ہم ان کی اپلیکیشن پولیس میں بھی دیں گے، ان کی اپلیکیشن الیکشن کمیشن میں بھی بھیجیں گے کہ یہ اپنے بندے بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے یہ اپنے بندے آگے خریدنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ
हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेंगे और उसके बाद जो लीडरशिप का फैसला है उस फैसले के मुताबिक जो कहा हुआ है रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। कितनी तैयारी है? अगर कल के दिन में कोई स्टे नहीं आता और इलेक्शन जो मौजूदी अफसर होगा, अगर ये हो जाता तो कितनी तैयारी में है? और दूसरा, खान साहब की रिहाइशगाह के बारे में असातिज़ा की बहुत बड़ी तादाद बैठी हुई है और इनका प्लान है राज यही रहेगा। इनसे को बातचीत का करेंगे, इनके मसाइल, इनके मुताबिक। आपके दो सवाल हो गए। एक तो अगर आपने इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तैयारी की बात की है तो ऑलरेडी वो प्रोसेस चल रहा था, प्रोसेस को रोका गया था। अदालत ने अपना हुक्म जारी कर दिया है, गालबन वहाँ पर कल ही डेट दी है या कल ही दी है इलेक्शन की, तो कल की डेट है तो वो उसके ऊपर वहाँ पर मुकम्मल तैयारी है। एक तो बात ये होगी। दूसरी, आपने असातिज़ा के बारे में, टीचर्स के बारे में यहाँ पर बात की है। कल कैबिनेट के अंदर भी इस बात को डिस्कस किया गया क्योंकि इनको प्रोजेक्ट के ऊपर हायर किया गया था, अब चाह रहे हैं कि हमें रेगुलराइज कर दिया जाए। ये सिर्फ इनका मैटर नहीं है, पंजाब के अंदर 2 से 2.5 लाख बंदों का मैटर है। लिहाजा कैबिनेट के अंदर एक सब कमेटी बना दी गई है। मैं इनसे खुद भी मिला था, मुतल्लिका मिनिस्टर भी 2 दफ़ा मिल चुके हैं, मैंने भी इनसे बातचीत कर ली है। उस कमेटी, जो सब कमेटी बनी है, उस कमेटी के अंदर इनकी जितनी भी मारूजात है सारी की सारी वहाँ पर डिस्कस होगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा और उसको फिर कैबिनेट में लेकर आया जाएगा ताकि जहां पर ऊपर नीचे चीजें करनी है उसके मुताबिक उसको कर लिया जाए। इनके साथ ऑलरेडी हम एंगेज हैं। हाँ जी, बोल लें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फरद फारूक। मुझे कोई 15-20 दिन हो गए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हरासा किया जा रहा है कि मैं घर में रहने के काबिल नहीं रही कि रात को भी कोई ना कोई आ जाता है, डाले 24 घंटे दरवाजे के बाहर हैं। और ये कभी सोचे भी ना, इन्होंने जो पैसा हम लोगों को खरीदने के लिए रखा हुआ ना, वो इन्हें कहें कि खुदा के लिए दादी साहब को वो सिंध वाले लोगों, गरीब लोगों पे लगा दें। हम तो दाल रोटी इज्जत की खा रहे हैं, खुदा के लिए माओं को ना बेचें। और हमें अब तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है, हम अपने लीडर के पास आ गए हैं, इस पर जान कुर्बान है। ये हमारे पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है, ये सोचे भी ना और मेरे घर दोबारा कोई ना आए, ये मैं आप रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया बात करने के लिए। सबसे से मुझे रंज ये है कि जो कि जरदारी साहब कहता है, वो साहब नहीं है, साहब इज्जत वाले लोगों को कहा जाता है। वो वहाँ से उठ के यहाँ पंजाब में आ गया, हमें खरीदने के लिए आ गया। हमें फ़ोन किए जाते हैं, कभी हमारे बेटे को ऑफर दी जाती है, मेरे का आपका बेटा ब्रेडफोर्ड का पड़ा हुआ है, हम बाहर नौकरी दे देते हैं, वहाँ पे इसको सेटल करते हैं, घर ला के देते हैं। और मौलाना साहब को तो, फजलुर रहमान को तो मौलाना कहना ही गुनाह है, सख्त गुनाह है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कम है, वो भी इसी तरह सौदाबाजी करते रहे। हम इमरान खान के सिपाही हैं और आखिरी खून का कतरा भी उनके लिए बहा देंगे। ये मत हमें हरासा करे, मत हमें खरीदो फरोख्त का करे। शुक्रिया। जी जी, उसके जरिए भी, कुछ मर्दों के जरिए भी, किस किस का नाम ले, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये आप मीडिया वालों का शुक्रिया कि आप लोग ठंडे मौसम में भी यहाँ खड़े हुए हैं खबर देने के लिए। आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ये कई दिन से हम तमाशा देखते रहते हैं कि वो एक ज़मीरों का सौदागर है आसिफ जरदारी, उसने मंडी लगाई थी रजीम चेंज से पहले सिंध हाउस इस्लामाबाद में। फिर वो जब ये इलेक्शन हो रहा था उस वक्त भी मंडी लगा रहा था सीएम साहब का। अब दोबारा मंडी लगाने यहाँ पे आया हुआ था, जैसे ही वापस गया वहां जाके बीमार हो जाता है, यहाँ आके मंडी लगाता है। तो इस मंडी में वो अपने वजीर भी साथ लाता है। और वजीर कौन से वाले होते हैं? जो जब करप्शन पे अरेस्ट होते हैं तो फौरन बीमार हो जाते हैं और बीमार होके उनकी बोतलों में से शहद निकल आता है अस्पताल में, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पकड़ता है। तो उन्होंने जी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ इधर उधर एमपीए से रब्ता कर रहे थे, तो मैं आज खान साहब से मिलने आया था
میاں صاحب بھی وہاں تھے. تو یہ بڑی ایک کہانی میں نے سنی, تو میں نے کہا جی میں ذرا میڈیا میں جا کے آصف زرداری تمہیں بتا دوں کہ تم پھر سے ایکسپوز ہو گئے اور پکڑے گئے ہو, اور الیکشن کمیشن سے بھی سوال پوچھوں گا. تو ہماری راشدہ آپا ہیں, ایم پی اے ہیں, فاؤنڈنگ ممبر ہے پی ٹی آئی کی, اور فرحت باجی بھی فاؤنڈنگ ممبر ہیں. یہ 96 97 کے ممبرز ہیں, یعنی کہ مجھ سے بھی پرانے 2 3 سال. ان کے گھروں پہ ان کو پہلے تھوڑا پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی. ہماری جو ایک ہماری ایم پی اے پچھلی دفعہ بک گئی تھی, اس کو استعمال کیا گیا. ان کے گھروں کے باہر کوئی گاڑیاں واڑیاں کوئی ویگوشی کو کھڑی کر کے ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کی گئی. ان کو پیسے آفر کیے گئے, لیکن کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی فاؤنڈیشن ہے, نظریاتی ورکرز ہیں جو کہ پہلے دن سے تحریک انصاف کی نظریے پہ, عمران خان کے نظریے پہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں. انہوں نے ہلنا تو تھا نہیں, لیکن ہم نے ان کو کہا ذرا پتہ کریں کون ہے, تو انہوں نے ساری ڈیٹیلز اور ڈیٹا لا کے میاں صاحب کو دے دیا ہے. ان کو آپ تھریٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ انشاءاللہ ان کے گھروں پہ میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ سیکیورٹی بھی لگا دے گی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں, پرسوں میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس میں میں نے پوچھا تھا بی بی کی شہادت پہ کہ کاش بی بی زندہ ہوتی تو وہ یہ دیکھتی. تو میں دوبارہ پوچھتا ہوں اور دوبارہ یہ سوال کرتا ہوں کہ کاش کہ بی بی زندہ ہوتی تو وہ دیکھتی کہ اس کا بیٹا اور اس کا شوہر ان لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے جن کا یہ پرانا یعنی کہ طریقہ کار رہا ہے, ویڈیو شیڈیو تصویریں پھینکنا جہاز سے, ایسی معزز اور ریسپیکٹیبل خواتین کو کس طرح بلیک میل, تھریٹن اور پیسے دے کے پریشر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ کے ساتھ دفن ہو گئی. یہ زرداری مافیا ہے, اور یہ زرداری مافیا ایک دفعہ وہ ہم سے نکل گیا جب ہم فیڈرل گورنمنٹ میں تھے, ان کے پیچھے بھی کوئی ہینڈلر تھے. اب زرداری مافیا تمہارا کام پنجاب میں نہیں ہے, اور تم یہاں آنا بھی چھوڑ دو, بیکاز تم اب سندھ کی فکر کرو, کیونکہ انشاءاللہ تحریک انصاف اگلی حکومت بھی سندھ سے بنانے لگی ہے. میاں صاحب